أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. سورہ محمد جس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے چل رہا ہے اور اس کا یہ تیسرا رکوع ہے. پچھلے رکوع میں ہم نے جو ہے قتال کے بارے میں ہی باتیں آئی تھیں اور خصوصی طور پر فقط جاء اشراطها قیامت کی نشانیوں کا ذکر آیا تھا کہ جو ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہے، کیا منافقین جو ہے قیامت تک انتظار کریں گے. اب یہاں پر پھر سے جو ہے اسی قتال کے متعلق گفتگو شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں سورت نازل ہوتی ہے. سورت سے یہاں مراد ہوگی ذکر فیہا القتال، جس میں قتال کا ذکر ہو. یعنی مسلمین کی، مومنین کی، ایمان والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کیوں نہیں اللہ رب العزت جو ہے جہاد کے احکام نازل فرماتے ہیں، ایسی صورت نازل فرماتے ہیں جس میں جہاد کا حکم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو صبر کرنے اور جو ہے جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا، صبر سے کام لینے کا حکم دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہے. جب مدینہ طیبہ ہجرت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جہاد کے احکام نازل کیے. تو اسی بیک گراؤنڈ کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والے تو چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ایک ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد کے احکام ہو. اب یہ جہاد کے احکام کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا میں اپنے من سے بتا رہا ہوں یا مفسرین اپنے من سے بتا رہے ہیں؟ بولے تو آگے جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، ایک تو پیچھے کا سیاق اور آگے بھی جو باتیں چل رہی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں جہاد کی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب ایک کلیئر کٹ محکم صورت نازل ہو گئی، بالکل واضح احکام، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جس میں کوئی کنایا نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسرے معنی لے سکیں. دیکھیے ابھی بھی نا مسلمان جہاد کے معنی اسٹرگل کے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کل ہی یا پرسوں میں نے جو ہے سوشل میڈیا پر کسی کی پوسٹ دیکھی، جہاد از اکول ٹو کیا ہے وہ، جد و جہد. صحیح ہے، ترجمہ تو جد و جہد ہے، لیکن شریعت میں جب لفظ استعمال ہوگا تو اس کے ایک پرٹیکولر اپنے اصطلاحی معنی ہوں گے. تو فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایک واضح صورت، محکم صورت نازل ہو گئی جس میں کوئی ایسا نہیں کہ دور سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈور دو چار کے جیسا صورت نازل ہو گئی. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا کہ جہاد فرض ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھو گے. اے محمد بریکٹ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، رأیتا واحد مذکر حاضر نا، تو آپ ان لوگوں کو دیکھو گے فی قلوبہم مرض. یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے، یہ منافقین کے لیے استعمال کی گئی ہے سورہ بقرہ سے لے کے ہر جگہ، کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے، یعنی منافقین. ینظرون الیک، وہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، نظر المغشی علیہ من الموت، اس بندے کی طرح جس کے اوپر موت چھائی ہوئی ہے. نظر، وہ دیکھیں گے، المغشیہ چھائی ہوئی، علیہ اس پر، من الموت موت، یعنی موت کی جو ہے سکرات کہہ لیں، موت کے بادل جس کے اوپر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے، تو وہ جو جس اینگل سے، جس طریقے سے دیکھتا ہے، اسی طریقے سے جن کے دلوں میں بیماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیکھیں گے. کب؟ جب قتال کا حکم نازل ہوگا. فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ان کے لیے بدبختی ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولا کے بعد جو ہے لام صلہ آ جائے نا، تو وہاں پر جو ہے وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے. ایک طرف اولا لہم، ان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا،
لیکن اولا کے ساتھ لام صلہ آ جائے تو اس کا ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو تنبیہ کرنا، ٹھیک ہے نا، ڈرانا. فاولا لہم، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. ٹھیک ہے. دیگر مفسرین نے بھی ان کے لیے بدبختی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا جو ہے معنی لیے ہیں، اور بعض مفسرین جو ہے فاولا لہم کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اولا لہم کا وہی ترجمہ کرتے ہیں جو ہم بہتر ہے کرتے نا وہ. تو فاولا لہم ان کے لیے بدبختی ہے، یہاں پر ہماری بات ہو گئی. یعنی ایسے منافقین جو جہاد کے واضح احکام آنے کے بعد، قتال کے واضح احکام آنے کے بعد، وہ جو ہے اس اینگل سے، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، گویا کہ ان کے اوپر موت، ہلاکت طاری ہو گئی. کیوں؟ ایک انسان جو ہوتا ہے نا، وہ جہاد میں جانے کو کیا سمجھتا ہے؟ جب جا کر وہ لڑے گا تو مرے گا، 100% مرے گا. اور ایک ایمان والے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو میدان جنگ میں مقرر ہے تو میدان جنگ میں موت آئے گی، اور بستر پر متعین ہے تو بستر پر موت آئے گی. لیکن جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر آئے گی. تو اگر فلاں وقت میں مرنا ہے، موت متعین ہے، جہاد میں جائیں گے تو شہادت کی موت ملے گی، نہیں گھر پر رہیں گے یا دوسری جگہ جائیں گے یا بزدلی سے جو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اس کی موت آئے گی، لیکن موت کا وقت تو آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. تو فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ان کے لیے بربادی ہے. اب اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں طاعۃ وقول معروف، اطاعت کرنا اور بہتر بات کرنا. اب یہاں پر دو کانٹیکس ہو جائیں گے. اگر فَأَوْلَى لَهُمْ کو ہم پیچھے رکھ دیں، بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر طاعۃ وقول معروف کو جو ہے نئی بات شروع کریں گے. تو یعنی عام حالت میں جو امیر ہوتے ہیں، جو امیر یعنی پیسے والے امیر نہیں، جو امیر ہوتے ہیں نا جن کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو جو امیر ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کے بارے میں جو ہے بھلی بات کہنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے. لیکن فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جہاد کا وقت حکم آ جائے، یعنی پختہ امر کا اعلان آ جائے، فَإِذَا عَزَمَ، پس جب پختہ ہو جائے، الامر معاملہ یعنی معاملے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ القتال. یعنی جب جہاد کا حکم آ جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، صدقوا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ ہو جائیں گے. تو وہ لوگ اگر سچے ہوں اللہ کے سامنے، یعنی ان لوگوں نے اللہ سے سچا وعدہ کیا ہے کہ جو ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے گا وہ اس کو مانیں گے، تو صدقو، وہ لوگ سچے ہوں، سچی بات کہی ہو اللہ رب العزت سے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اب اگر اللہ رب العزت سے سچی بات کہی، یعنی ایمان لایا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی کہ جو ہے کہ جو بھی نبی حکم دیں گے ہم اس کو مانیں گے، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے گا ہم اس کو مانیں گے، تو اگر وہ لوگ اس بات میں سچے ہیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ چلیں، اب اس کے بعد جو ہے ایک غلط فہمی کا جو ہے یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم لوگ سمجھتے ہو، فا کا ترجمہ تو ہو جائے گا، تو کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، اس گمان میں ہو، ان تولیتم، اگر تم کو جو ہے اللہ رب العزت نے پوزیشن دے دی، حکومت دے دی، والی امر بنا دیا، ان تفسدوا فی الارض، تم لوگ زمین میں جو ہے فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم لوگ جو ہے رشتہ داریوں کو کاٹو گے. بعض مشرکین کا یہ ذہن میں تھا، یا بعض کہہ لیں کہ جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے جو پٹی پڑھا دی جاتی ہے اس پٹی میں رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ بھائی اب جو ہے مشرکین مکہ کے پاس حکمرانی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کا جینا دشوار کر رہے ہیں، اب جو ہے اگر مسلمانوں کے پاس حکمرانی آ جائے گی تو وہ بھی جو ہے انہی کے جیسے طرز پر عمل، اب کیوں جو ہے ابھی فی الحال جو ہے کیوں جہاد کرنا، کیوں جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا، انہی کے پاس رہنے دیں گے، اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی جہاد اور اسلامی حکومت اور غیر مسلموں کی حکومت برابر نہیں ہوتی. تو تم کیا تم لوگ سمجھتے ہو، ان تولیتم، کہ اگر تم کو حکمرانی مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم لوگ بھی زمین میں فساد بچاؤ گے؟ نہیں، جہاد کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو زمین میں فساد ہے اس کو ختم کیا جائے، زمین میں امن قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے.
تو یہ تمہاری جو غلط فہمی ہے، اور آج کل جو ہے غیر مسلموں کو کیا مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، قتل و غارت گیری ہے۔ اصل جہاد کا مقصد کیا ہے کہ زمین میں اللہ رب العزت کی زمین میں فساد کو ختم کیا جائے اور امن لایا جائے۔ تو ان تفسدوا فی الارض یعنی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ تو فہل عصیتم ان تولیتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم کو تولیت مل جائے، تم کو حکمرانی مل جائے، تم لوگ زمین میں فساد مچاؤ گے؟ وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داری کو توڑو گے؟ نہیں نہیں نہیں، اسلام کا یہ طرز حکمرانی نہیں ہوتا۔ اسلام زمین میں امن لانے کے لیے آیا ہے، فساد مچانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں گے، قطع رحمی کریں گے، یا جو ہے جو ایمان لانے کے بعد دل سے ایمان نہیں لاتے، جس کو منافق کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت فرمانا یعنی رحمت سے دور کرنا۔ فَأَصَمَّهُمْ، تو ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو جو ہے نابینا کر دیا۔ تو ان کو کیا کر دیا؟ اللہ رب العزت نے بہرا کر دیا اور جو ہے نابینا بنا دیا، ان کی جو ہے آنکھوں کی بصارت کو چھین لیا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ بات آ گئی ہے، کیا وہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ جو بندہ قرآن کریم میں غور و فکر کر کر جو ہے جہاد کے احکام کو سمجھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ جہاد کا مقصد دہشت پھیلانا نہیں ہے، جہاد کا مقصد امن پھیلانا ہے۔ اور اگر اس کو ہم کامن کانٹیکسٹ میں لے لیں گے تو قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر کیا ہے؟ مہر لگی ہوئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول واملی لهم، بے شک جو لوگ مرتد ہوئے، جو لوگ کیا ہے پھر گئے پیٹ پر، پیٹ پھیر لیے، ٹھیک ہے نا، ادبارہم دوبر کی جمع ادبار آتی ہے، پیٹ پھیر لینا۔ ارتدو جو ہے مرتد ہو جانا، یعنی پھر جانا، یعنی اسلام لانے کے بعد پھر واپس چل جانا۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، بے شک جن لوگوں نے پیٹ پھیر لی ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اسلام واضح ہونے کے بعد پھر پیٹ پھیر لی۔ الشیطان سول واملی لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کیا، واملی لهم، اور انہیں جو ہے امیدیں دلائیں۔ اب دیکھیں یہ کمی انہیں دکھلاتا ہے۔ تو الشیطان سول، شیطان ان کے لیے مزین کیا، واملی لهم، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلوانے لگا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، یہ ان لوگوں کی بات چلی، ٹھیک ہے نا، ارتدوا ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں نے ان لوگوں سے کہا جو ناپسند کرتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ رب العزت نے نازل کی۔ دیکھو بھائی آج کل کے کانٹیکسٹ میں یہ آپ کو بات مل جائے گی، آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں، اب آج کل کے حالت میں دیکھو گے تو جو خصوصی طور پر ماڈرن مسلمز کہلاتے ہیں وہ جو ہے اسی طریقے سے مل جائیں گے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم آپ کی پیروی کریں گے بعض معاملات میں۔ خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے بعض معاملات میں آپ کی پیروی کریں گے، جیسے غزوہ احد میں جو ہے منافقین نے کیا تھا کہ 1000 لوگ جو ہے نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، بالکل جنگ کے میدان کے قریب جو ہے 700 رہ گئے، 300 لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، کیوں؟ ان لوگوں نے مشرکین سے ساز باز کر لی۔ اسی طرح جو ہے منافقین نے جو ہے بنو نذیر قبیلے سے ساز بات کر لی تھی کہ اگر تم کو نکالیں گے ہم بھی نکل جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اب اسی طرح اگر کوئی ایگریمنٹ ہو کسی ان لوگوں سے جن کو جو ہے ناپسند ہے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا، ٹھیک ہے نا، عرب حکمراں ہوں چاہے دوسرے مسلم حکمراں ہوں،
जो उन लोगों से एग्रीमेंट करते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो क्या है, क्या एग्रीमेंट हुआ, सनुती उकुम फी बादिल अम्र, हम तुम्हारे बाज मामलात में बात मान लेंगे। अब मीडिया से छुपा लिया, सारे मुसलमानों से छुपा लिया, पूरी दुनिया से छुपा लिया, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु यअलमु इसरार, अल्लाह ताला उनकी राज की बातें भी जानते हैं, अल्लाह ताला उनकी राज की बातें भी जानते हैं। अब उनके साथ होगा क्या, फकैफा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, तो उनके साथ क्या होगा, कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आएंगे, मौत देने आएंगे। यज़रिबून वुजूहहुम, फरिश्ते उनके चेहरों पर चपाटे लगाएंगे, व अदबारहुम, और पीठों पर जो है कोड़े लगाएंगे। ठीक है ना, ये कोड़े वगैरह ब्रैकेट में ले लें, मानने का ना, यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, उनके चेहरों को और उनकी पीठों पर पीटेंगे। क्यों, ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा अस्फ़तल्लाह, ये इसलिए कि उन लोगों ने पैरवी की उस चीज की, मा अस्फ़तल्लाह, जिसको अल्लाह ने नापसंद किया। तो ज़ालिका ये इसलिए है बिअन्नहुम इत्तबऊ, ठीक है ना, इसलिए कि उन लोगों ने पैरवी की उन चीजों की जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाली हैं। वो करीहु रिजवानहु, और उन लोगों ने नापसंद किया रिजवानहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी हासिल करने को उन लोगों ने नापसंद किया। फअहबत आमालहुम, तो उनके अमाल ज़ाया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक तो अजाब कब्र, अजाब जो इंसान के साथ शुरू होता है, अजाब कब्र, कब्र से शुरू होता है, लेकिन ये हालत, ये चीजें जो है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया उसको नापसंद करने वालों से ये लोग जो साजबाज करते हैं, उनका जो है हालत तो जो है, फरिश्ते जब मौत के फरिश्ते आते हैं ना, जभी से उन पर अजाब शुरू हो जाता है। फरिश्ते उनके चेहरों पर, उनकी पीठों पर मारने लगेंगे, और उनके तोते उड़ जाएंगे, हवा निकल जाएगी, तो वहीं से उनके ऊपर अजाब चालू हो जाएगा। तो खुसूसी तौर पर हम इस्लाम और मुसलमानों के मामले में गैर मुस्लिमों से कहीं पर भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये चीजें अहम होती हैं। तो यहाँ पर हम हमारे सबक को रोकते हैं, इंशाल्लाह अगला रुकू जो है आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।